وہ میرے سینے سے لگتے ہی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر ہچکیوں کے دوران بولی، تم بے وفا ہو، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، تم خود غرض ہو۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی اور میں اسے اپنے سینے میں چھپائے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی اطلاع دی جس نے مجھے لرزا دیا۔ جانتے ہو وہ مر گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا منا، وہ بولی، اور پھر رونے لگی۔ مجھے رضیہ سے یہ اطلاع سن کر سخت صدمہ ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے میں اس ننھے وجود کو تو قطعی بھول گیا تھا جس پر مجھے کئی بار بے انتہا پیار آیا تھا، اور مجھ میں خواہش جاگی تھی کہ کاش میں اسے اپنی گود میں لے سکتا اور پیار کر سکتا۔ یہ بے خبر نہ جانے میں کیوں رہا۔ یہ سب کچھ سن کر میری نفسانی خواہشات نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اسی وقت حمزاد نے مجھ سے کہا، اسے صبح ہونے سے پہلے واپس بھی پہنچانا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اس کا قانونی طور اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے اس کا آزاد ہونا دشوار ہے۔ میں اسے صرف آپ کے لیے جیل سے نکال کر لایا ہوں، یا دوسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ اسے غائب ہی کر دیا جائے، مگر اس صورت میں ہر وقت اسے ساتھ رکھنا آپ کے لیے خطرناک بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ جیل سے فرار ہونے کا الزام بھی اس کے سر آ جائے گا، پولیس اس کی تلاش میں رہے گی۔ حمزاد کی بات صرف میں ہی سننے کا اہل تھا۔ یہ حمزاد کے لیے بہت معمولی سا کرشمہ تھا۔ وہ اپنی بات جسے سنانا چاہتا صرف وہی سنتا، کوئی دوسرا نہیں۔ حالانکہ ایک عرصے تک وہ رضیہ سے ہم کلام رہ چکا تھا، مگر اب رضیہ بھی اس کی بات سننے کی اہل نہیں تھی۔ میں نے حمزاد کی بات پر غور کیا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس وقت رضیہ کا جیل سے فرار میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ رضیہ کی ہچکیاں اب کسی قدر کم ہو گئی تھیں۔ میں نے دانستہ بچے کے بارے میں مزید تفصیل سے اس وقت اجتناب کیا تاکہ بچے کے ذکر سے رضیہ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس کے رخساروں سے آنسو پونچھ دیے۔ تم واقعی شیخ کرامت ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں تم میرے ہو، اور میرے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمام دنیا سے رشتے منقطع کر لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے آدمی ہو اور اسی شہر کے رہنے والے ہو۔ جو بھی ہو، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں تم سے اتنا ضرور پوچھوں گی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ رضیہ اب کافی سنبھل چکی تھی۔ میرے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن سے اپنے بارے میں شکوک و شبہات دور کر دوں۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، رضیہ، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینے کا ہوتا تو اس وقت تم میرے پہلو میں نہ ہوتی۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ اختر کے جسم سے رابطہ پیدا ہونے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا جس کا علم مجھے پہلے سے نہیں تھا۔ عین وقت پر مجھے معلوم ہوا میں 21 دن تک قطعی ہل نہیں سکتا، ورنہ تم ان حالات سے ایسے نہ گزرتی۔ میں نے تم سے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ لوگ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے شیخ کرامت میرا ہم شکل رہا ہو، جس کی بنا پر سارے مفروضات لوگوں نے خود گھڑ لیے۔ تم بہت جلد خود دیکھو گی کہ میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ میں اپنی لفاظی سے ایک مرتبہ پھر رضیہ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بے یقینی کی پرچھائی دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مجھے واقعی رضیہ کے ساتھ دلی لگاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ اس وقت رضیہ میں اتنی جسمانی کشش نہیں رہ گئی تھی جو کبھی تھی، لیکن اس کی خود سپردگی اور والہانہ انداز اب بھی وہی تھا۔ میں رضیہ کو سمجھا رہا تھا، اگر میں واقعی تمہاری ہی دنیا کا کوئی فرد ہوتا تو تم خود سوچو کہ بغیر جسم کے اتنے دن زندہ کیسے رہتا، پھر اپنا کٹا ہوا سر کسی دوسرے جسم کے ساتھ کس طرح جوڑ لیتا، اور سب سے آخر میں یہ کہ تم اس وقت میری آغوش میں کس طرح ہوتی۔
میں نے دیکھا کہ میرے دلائل سے اب وہ مطمئن ہو چکی ہے۔ تمہیں ابھی 3 دن جیل میں اور گزارنے پڑیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ فیصلہ ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں قانونی طور پر باعزت کیا جائے، اور تم دیکھو گی کہ ایسا ہی ہوگا۔ سچ، وہ ایک دم خوشی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاں، صبح ہونے سے پہلے تمہیں پھر جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ 3 مصیبت کے دن اور کاٹ لو۔ اور ہاں، میں تم سے اب کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ تم رہا ہونے کے بعد کچھ دن کے لیے اپنی دنیا میں جاؤں گا۔ وہاں سے واپسی پر تمہیں ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے ہم یہ دنیا چھوڑ دیں گے، اور اس عرصے میں تم اپنے گھر ہی میں رہو گی۔ لیکن کیوں؟ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں جن سے رفتہ رفتہ تم بھی آگاہ ہو جاؤ گے۔ فی الحال جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس پر خاموشی سے عمل کرو۔ یہی میرے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے حالات سے گھبرا کر اب تک میرے بارے میں اور جو کچھ پولیس کو بتایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ حالات ہی اتنے عجیب ہو گئے تھے۔ مجھ سے اس سلسلے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اب آئندہ تم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میری بات سن کر رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، تم کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ پہلے سے کچھ کہنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں جلد سے جلد تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور سنو، یہ آخری رات نہیں، میں جانے سے پہلے تم سے مل کر جاؤں گا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو۔ دیکھو، رات دبے پاؤں گزر رہی ہے، اور یہ رات بہت دن بعد آئی ہے، ایک طویل اور تھکا دینے والے انتظار کے بعد۔ رضیہ میرا اشارہ سمجھ کر اور بھی سمٹ گئی۔ جب ہلکا ہلکا اجالا سا پھیلنے لگا تو میں رضیہ سے جدا ہوا۔ رات ہی میں نے غسل کے لیے پانی منگا کے رکھ لیا تھا۔ میں خانقاہ کے ایک حصے میں جا کر نہایا اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ آپ نے بہت دیر کر دی، دیکھیے بالکل صبح ہونے والی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا رضیہ پہ کچھ شبہ نہ کیا جائے، اور جس طرح خاموشی سے اسے لایا تھا اسی طرح واپس پہنچا دوں۔ حمزاد رضیہ کو لے کے چلا گیا اور میں رات بھر جاگنے کے سبب فوراً ہی سو گیا۔ اس رات کے بعد احتیاطاً میں نے رضیہ کو نہیں بلایا، اور بقیہ 2 راتیں میری آغوش خالی رہی۔ میں نے مصلحتاً بھی ایسا کیا تھا تاکہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب میں جو بھی کرنا چاہتا تھا میرٹھ پہنچ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ میرا جذبہ انتقام مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں جلد سے جلد میرٹھ پہنچ کر اپنے قاتلوں کو مزہ چکھاؤں۔ نواب صاحب کے گنڈوں کو میں ابھی بھولا نہیں تھا، اور نہ خود نواب صاحب، جن کے سبب مجھے اتنے بڑے عذاب سے گزرنا پڑا تھا۔ پھر نواب صاحب کا طبیب خاص بھی میری نظر میں تھا، جس نے نرگس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے کر معلوم کر لیا تھا کہ میں کس شہر میں ہوں۔ یہ سارے قرض مجھے بے باک کرنے تھے۔ وہ 3 دن انہی حالات کو سوچتے ہوئے گزر گئے۔ 3 دن سے پہلے میں شہر نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ رضیہ کا معاملہ ابھی بیچ میں ہی لٹکا ہوا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ شہر بھر میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ رضیہ کو عمر قید ہو جائے گی۔ میں نے حمزاد سے گفتگو کر کے رضیہ کے لیے جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور ممکن تھا رضیہ اس طرح صاف بچ سکتی تھی۔ جس دن رضیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، حمزاد میرے حکم پر ہی صبح سے کچہری پہنچ گیا۔ آج بھی تمام شہر اختر کے قتل کا فیصلہ سننے ٹوٹ پڑا، حالانکہ ان سب کو یقین تھا کہ رضیہ عمر قید سے نہیں بچ سکتی اور فیصلہ یہی سنایا جائے گا۔ مگر ہر شخص مضطرب تھا۔ مقدمہ پیش ہوا، مگر وکیل صفائی کی کمزور جرح مشکل سے 5 منٹ بھی نہ چل سکی۔ جج نے فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ میں یہ سب کچھ خانقاہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جج کی کرسی کے پیچھے مجھے حمزاد نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔
شاید جج بھی فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ناواقف تھا کہ اس کے قلم نے کیا فیصلہ لکھنا ہے۔ جج پر حمزاد پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ جج فیصلہ لکھنے کے لیے جب آواز بلند پڑھنے لگا تو اچانک اس کی آواز بے جان سی ہونے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پانی مانگا۔ اسے فوراً پانی پیش کیا گیا۔ جج اپنے فیصلے پر خود حیران تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے رکھے ہوئے کاغذ کو گھور رہا تھا۔ ساری عدالت میں سناٹا تھا۔ لوگوں نے جو کچھ اب تک سنا تھا وہ ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا اور حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ وہ پورا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جج اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا مگر لوگوں نے دیکھا ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ عدالت برخاست کرنا چاہتا تھا مگر ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی زبان بھی اب اس کے قابو میں نہیں تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لوگوں کو کچھ نہ سنائی دیا۔ جج پسینے میں شرابور ہو گیا۔ لوگوں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا جج کو کیا ہو گیا۔ جج نے ایک دم گھبرا کر جلدی سے سامنے رکھا ہوا فائل اٹھایا اور پھر شروع سے بآواز بلند پڑھنے لگا۔ اب لوگ اس کی آواز سن رہے تھے۔ جج نے فیصلہ سنایا اور عدالت برخاست کر دی اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے چیمبر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم واضح طور پر ڈگمگا رہے تھے۔ ایک اردلی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ جج کے کرسی سے اٹھتے ہی عدالت کا کمرہ جیسے مچھلی بازار بن گیا۔ ہر شخص جج کے فیصلے پر الجھ رہا تھا۔ جج نے رضیہ کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی تھی کہ رضیہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے جو اس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور اختر کا قتل بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ فیصلہ مختصر ہونے کے باوجود جامع تھا۔ اس فیصلے پر مرزا قدیر بیگ ہی نہیں جمشید علی بھی خوش تھے اور ان کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتلہ کے باعزت ہونے جو جانے پر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رضیہ بہرحال ان کی بھانجی تھی۔ بیٹے کا غم تو جھیل ہی چکے تھے، اب بہن کی بیٹی کی موت وہ کس طرح برداشت کرتے۔ فیصلہ سننے کے بعد مرزا قدیر بیگ اور جمشید علی گلے لگ کر رونے لگے۔ قدیر بیگ بھی اختر کے قتل پر بہت غمزدہ تھے۔ سارا شہر اس غیر متوقع فیصلے کو سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ انہیں اس فیصلے کے پیچھے بھی شیخ کرامت کی کوئی کرامت نظر آ رہی تھی۔ رضیہ اپنے باپ مرزا قدیر بیگ کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حمزاد نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے شاباش دی۔ اب کیا ارادے ہیں؟ یہ کام تو ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آج ہی کیوں نہ میرٹھ چلا جائے، لگے ہاتھوں نواب کے غنڈوں سے بھی نمٹ لیا جائے۔ حمزاد بولا، بس آج کی رات میں اس شہر میں اور رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو میں یہ رات کہاں گزارنا چاہتا ہوں؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ رضیہ کی حویلی میں۔ کہیے میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ تم نے ٹھیک سمجھا۔ دراصل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شہر چھوڑنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس سے ملوں گا۔ میں نے کہا۔ آدھی رات گزرنے سے کچھ پہلے حمزاد مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے رضیہ کی حویلی کی چھت پر اتار دیا۔ میں اندھیرے میں حمزاد کی رہنمائی میں نیچے جانے والے زینے کی طرف بڑھا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ رضیہ کا کمرہ اندر سے بند ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے پھر چھت پر آنا پڑا اور وہاں سے پشت کی طرف باغ میں اتر کے اس کھڑکی تک پہنچا جو اکثر کھلی رہتی تھی مگر آج خلاف معمول وہ بھی بند تھی۔ میں نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھل گئی، اندر سے بند نہیں کی گئی تھی۔ میں کھڑکی پر چڑھ کر اندر کمرے میں آہستگی سے کود گیا اور پھر جیسے رضیہ کی مسیری کی طرف بڑھا ایک دم کسی کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی، چور چور چور۔ وہ بری طرح چیخے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کی آواز پہچان چکا تھا۔ یہ رضیہ کی ماں زرینہ ہے۔ زرینہ بھی ایک دم اپنی ماں کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
حیرت سے اس تمام منظر کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہلکی، بہت ہلکی لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑ جاتی، میں نے حمزاد کو طلب کیا اور نامعلوم اس نے کیا کیا، زرینہ ایک میرے ہاتھ میں جھول گئی۔ جلدی سے رضیہ اٹھی اور اس نے لالٹین کی لو اونچی کر دی۔ میں جھنجلا گیا۔ یہ کیا حماقت تھی؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ آج رات میں آنے والا ہوں تو تمہیں الگ سونا چاہیے تھا، اپنی ماں کو دوسرے کمرے میں سلانا چاہیے تھا۔ رضیہ میرا غصہ دیکھ کر سہم گئی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ رضیہ رقت بھرے لہجے میں بولی۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہیں، صبح تک ہوش میں آ جائیں گے۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے برہمی سے کہا۔ امی خود ضد کر کے میرے پاس سو گئی تھیں، ورنہ تم تو جانتے ہو ان کا کمرہ الگ ہے۔ اور رضیہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رضیہ رضیہ کیا ہوا؟ میری بیٹی دروازہ کھولو۔ یہ آواز مرزا قدیر بیگ کی تھی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ یقیناً قدیر بیگ نے زرینہ کی چیخیں سن لی تھیں۔ میں نے آہستہ سے رضیہ سے کان کے قریب منہ لے جا کر کچھ کہا اور رضیہ کی مسحری کے نیچے گھس گیا۔ رضیہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے رضیہ کی مسحری کے نیچے پڑے پڑے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت سے حمزاد کو آواز دی۔ میرے سامنے رضیہ کا پورا کمرہ تھا۔ مرزا قدیر بیگ گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ چیخ کس کی تھی؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ دوری کے سبب قدیر بیگ یہ تمیز نہیں کر پائے کہ چیخ رضیہ کی نہیں زرینہ کی تھی۔ نہیں تو ابو، یہاں تو کچھ نہیں، دیکھیے امی بھی آرام سے سو رہی ہیں۔ میری آنکھ تو آپ کے دروازہ پیٹنے سے کھلی ہے۔ نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے۔ قدیر بیگ بڑبڑاتا ہوا واپس جانے لگا۔ تم سو جاؤ، سو جاؤ۔ رضیہ نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ جب قدیر بیگ کے قدموں کی چاپ کہیں دور جا کر معدوم ہو گئی تو میں مسحری کے نیچے سے نکلا اور رضیہ سے بولا، یہ سب تمہاری حماقت ہے۔ بہرحال جو ہوا اس پر خاک ڈال۔ میں آج تمہاری دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے تم سے ضرور ملوں گا۔ دیکھ لو میں آ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے رضیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مسحری کے سرہانے پر کھڑی تھی اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کسمسائی۔ وہ صبح سے پہلے نہیں جاگیں گی۔ کیا خیال ہے یہ مسحری کچھ دیر کے لیے خالی کر لی جائے؟ اور امی؟ رضیہ نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر نیچے بستر پر لٹا دی جائیں گی۔ اور ہاں سنو، صبح جب یہ جاگ کر اٹھیں تو تم ان سے یہی کہو گی کہ رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تم سے کچھ بھی کہیں مگر تم یہی کہو گی کہ انہیں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میرے حکم پر حمزاد نے زرینہ کو مسحری سے اٹھا کر نیچے دری پر لٹا دیا۔ رضیہ حیرت سے اپنی ماں کے جسم کو خود بخود مسحری سے اٹھ کر نیچے بچھی ہوئی دری پر دراز ہوتے دیکھتی رہی۔ اسے حمزاد نظر نہیں آیا تھا، صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ حمزاد نے زرینہ کی مسحری سے اٹھا کر نیچے فرش پر لٹا دیا۔ جب رضیہ نے مجھے کسی اندیکھے وجود کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی اور اس وقت تو کچھ نہ بولی، لیکن اپنی ماں کے جسم کو اس طرح فضا میں بلند ہوتے دیکھ کر اور پھر نیچے فرش پر لیٹتے دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکی۔ یہ کیا ہے؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابھی تم نے کس سے حکم دیا تھا؟ ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ میرے کچھ خادمین ہیں، ہر وقت میرے حضور ہر کام بجا لانے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آؤ، یہ حسین رات ان بیکار باتوں میں ضائع نہ کرو۔ میں نے یہ کہہ کر رضیہ کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کھو جاتا میں نے حمزاد کو پھر طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ باغ میں کہیں نہ کہیں سے پانی لا کر رکھ دے تاکہ میں فوری طور پر غسل کر سکوں۔ آپ کو اسی کمرے کی کھڑکی کے نیچے 2 بالٹی پانی بھرا ہوا مل جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں،
آپ آرام سے باغ میں غسل کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ بالکل صبح ہی نہ ہو جائے۔ حمزاد یہ کہہ کر مجھ سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ صرف میرا حکم ہی سن سکتی تھی، حمزاد کی بات اس نے نہیں سنی۔ تم نے مجھے بڑے عجیب حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ یقین کرو کہ میرے قریبی عزیز بھی مجھ سے خوفزدہ رہنے لگے ہیں۔ آج دن بھر کوئی میرے قریب نہیں آیا، نہ معلوم مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ رضیہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسا ہونا قدرتی چیز ہے۔ تم نے پولیس کے سامنے جو بیانات دیے، پھر اس سے پہلے تم نے قتل کیا۔ سب سے تعجب خیز بات یہ کہ تم باعزت بری کر دی گئی۔ ان حالات میں یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہیں کہ تمہارے ساتھ یقیناً کچھ پراسرار نادیدہ قوتیں ہیں جنہیں سمجھنا ان کے بس میں نہیں، اور تم خود بھی تو کتنی پراسرار ہو۔ ہر بار تمہارا قرب ایک نیا پردہ اٹھاتا ہے۔ رضیہ میری بات سن کر شرما گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب رضیہ 3 دن پہلے والی رضیہ نہ تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے حیرت انگیز طور پر سنبھالا لیا تھا۔ میں صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی اٹھ گیا۔ میں نے رضیہ کو آخری بار گلے لگایا اور بہت جلد لوٹنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کے بوجھ سے اس کی پلکیں بوجھل تھیں۔ میں کھڑکی کے راستے نیچے باغ میں اتر گیا۔ میرے حکم کے مطابق کھڑکی کے نیچے ایک طرف 2 بالٹیاں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں اٹھا کر اندر گھنے درختوں کے درمیان لے گیا، کپڑے اتارے۔ جلدی جلدی غسل سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ جب میری نظر سامنے رضیہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو دیکھا وہ ابھی تک کھڑکی میں کھڑی تھی، لیکن میں نے دوبارہ اس سے ملنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ حمزاد کے ساتھ ویران خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بھر کی تھکن کے بعد میرا سونا بہت ضروری تھا، اور خانقاہ سے بہتر پناہ گاہ کہاں ہو سکتی تھی۔ میں خانقاہ میں پہنچتے ہی بستر پر گر گیا اور بہت جلد بے خبر ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شام قریب تھی۔ میں جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا اور حمزاد کو طلب کیا۔ حکم، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ رات ہونے سے پہلے میرٹھ پہنچ جائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسا آپ کا حکم، لیکن آپ کس طرح چلنا پسند کریں گے؟ میرا مطلب ہے اگر آپ چاہیں تو سفر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں آپ کو صرف چند لمحوں میں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہوش میں نہ ہوں، حمزاد نے بتایا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رہا بے ہوش ہونے کا مسئلہ تو یہ تم جان۔ تم نے اسے ضروری کہا ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی۔ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے حواس پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ میں ایک مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ زیادہ اونچی پرواز آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، حمزاد بولا۔ وہ شہر میرے لیے قطعی اجنبی ہے۔ مجھے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بغیر طلب کیے بھی اس وقت تک میرے ساتھ رہ سکتے ہو جب تک میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ بہتر ہے۔ حمزاد نے آنن فانن تمام تیاری کر لی۔ اب نہ تو خانقاہ میں وہ چارپائی اور بستر تھا جس پر میں سو کر دن گزارتا تھا، نہ دوسرا سامان، بالٹیاں، لوٹے اور نہ جانے کیا کیا اکڑم شکڑم اس نے سمیٹا اور کہیں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی جب وہ لوٹا تو میں نے پوچھا وہ سارا سامان کہاں پھینکا ہے؟ جن غریبوں کا تھا انہیں واپس کرایا۔ اچھا اب چلتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ میرا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کنویں کے منڈیر پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ جگہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ شاید یہ کوئی گاؤں تھا۔ دور دور تک اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے حمزاد کو اپنے اوپر جھکا ہوا محسوس کیا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، آپ خلاف توقع بہت دیر تک بے ہوش رہے۔ یہ میرٹھ کا ایک قریبی گاؤں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں تک پہنچ کر آپ کو ہوش میں لے آؤں گا، مگر آپ کی بے ہوشی طویل ہو گئی۔ غالباً ابھی تک آپ پوری طرح صحت مند نہیں ہوئے۔ میرا مشورہ ہے کہ اب آپ لڑکیوں سے گریز کریں۔
اصولاً نیا جسم ملنے کے بعد کم از کم آپ کو 40 دن تک لڑکیوں سے گریز کرنا چاہیے، مگر میں نے اس وقت یہ مشورہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ یہ جگہ گاؤں سے باہر ہے، ورنہ آپ کو دیکھ لیا جاتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس جگہ سے میرٹھ تک کیونکہ بہت کم فاصلہ ہے، اس لیے آپ ہوش و حواس میں سفر کریں تاکہ شہر میں پہنچ کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرا خیال تھا کہ ہم دن ڈھلنے سے پہلے میرٹھ پہنچ جائیں گے تو آج ہی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن اب رات ہو چکی ہے، آپ کو کسی سرائے میں رات گزارنی پڑے گی۔ چلو اب جو بھی ہوا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حمزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بلندیوں پر پرواز کرنے لگا۔ پرواز کا تجربہ میرے لیے نیا نہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ پرواز کی تھی،